وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ کسی دہشت گرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی۔ نیکٹا ہیڈ کوارٹرز میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نیکٹا کو فرنٹ فٹ پر لڑانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ آئندہ ہفتے نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نیکٹا کی جدید خطوط پر تنظیم نو کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ اہم ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف پیشگی ایکشن لیں اور اس کے ذریعے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ختم کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے تمام صوبائی سی ٹی ڈیز کی استعداد کار سے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب عملی اقدامات کرنا ہوں گے، کسی دہشت گرد تنظیم کو معافی نہیں ملے گی، دہشت گردوں کے انتہا پسند نظریے کے خلاف قومی بیانیے کی ترویج کرنا ہوگی۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جامع حکمت عملی ترتیب دی جائے اور نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے دھمکی دی ہے کہ مریم نواز، نواز شریف اور آصف زرداری پر ڈی آئی خان میں FIR درج ہیں، ہمیں دھمکیوں سے اجتناب کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر پولیس بھیج دیں۔ اپنے بیان میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وفاق اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز، نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں FIR درج ہوئی پڑی ہیں، ہمیں دھمکیاں دینے سے اجتناب کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر پولیس بھیج دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو لیکن ہم گریز کر رہے ہیں، ہم پر جعلی FIR درج ہیں، چیلنج کرتا ہوں مجھے گرفتار کرے، یہ آئے تو پتہ چل جائے گا کہ کس میں کتنا زور اور دم ہے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو کمزور سمجھ رہے ہیں، ہمارے کلچر نہیں کہ عورت سے متعلق بات کریں۔ کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی جانب سے یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے حق میں قرارداد منظور ہونے کے بعد کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈین پارلیمنٹ میں اس قرارداد کے حق میں 207 جبکہ مخالفت میں 117 ووٹ آئے۔ قرارداد میں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی کا کہنا ہے کہ اس قرارداد کے بعد کینیڈا اسرائیل کو تمام ہتھیاروں کی ترسیل روک دے گا۔ خیال رہے کہ کینیڈا نے اسرائیل کو غیر مہلک ہتھیاروں کی ترسیل جنوری سے جزوی طور پر روکی ہوئی تھی۔